امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی علامہ سید رضی نے یوں تشریح کی ہے: جو شخص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوس کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جو نیک عمل بجا لانے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں برتری محسوس کرتا ہے اور اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا، وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ سے معصیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو، وہ اس سے بہتر ہے جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کو ضائع کر چکا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام: انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور جتنی مروت اور جمع مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، اور جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے، اور تدبر بھیدوں کو چھپا کر رکھنے سے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ علامہ سید رضی اس قول کی تشریح یوں کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں، اور ان میں انس و محبت کا جذبہ ایک اکتسابی جذبہ ہے۔ چنانچہ جب انس و محبت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں یا اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور پھر بڑی مشکل سے محبت و اختلاف کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ارشاد امیر المومنین علیہ السلام: جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر۔